رمضان، کیا یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی سفر ہے، ایک مہینے کا، جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو آئیے آج مل کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا؟ ایک مہینہ، نہ کھانا نہ پانی۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس کا گہرا مطلب کیا ہے؟ تو چلیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اس کے ظاہر سے شروع کر کے اس کی روح تک پہنچیں گے اور اس کے اصل مقصد کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان ہے کیا؟ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور اسے سب سے مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اسلام کی مقدس کتاب قرآن پہلی بار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جو رمضان کو اتنا خاص بنا دیتا ہے۔ اچھا، رمضان کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کے 5 بنیادی ستونوں کو دیکھنا ہوگا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مسلمان کا ایمان کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 ستون۔ پہلا ہے شہادت یعنی اللہ پر ایمان کا اقرار، دوسرا صلاۃ یعنی نماز، تیسرا زکوٰۃ یعنی اپنی کمائی میں سے خیرات کرنا، چوتھا ہے صوم یعنی روزہ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، اور پانچواں ہے حج یعنی مکہ مکرمہ کی زیارت۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں روزے کی عملی شکل پر، یعنی روزمرہ کی زندگی میں روزہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے تو پرہیز ہے ہی، لیکن روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے سے، لڑائی جھگڑے سے، کوئی بھی بری بات کہنے سے، بلکہ ہر طرح کے منفی رویے سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جسم کا نہیں، بلکہ زبان، آنکھ، کان اور سوچ کا بھی روزہ ہے۔ یہ ایک مکمل ڈسپلن ہے۔ اچھا، روزے کا جو روز کا معمول ہے وہ 2 کھانوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک ہے سحری، جو صبح فجر سے پہلے کھائی جاتی ہے تاکہ دن بھر کے لیے توانائی مل سکے، اور دوسری ہے افطاری، جس سے سورج غروب ہونے پر روزہ کھولا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں اکثر لوگ کھجور اور پانی سے ہی روزہ کھولتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ساری مشقت کیوں؟ اس کے پیچھے کا اصل مقصد کیا ہے؟ چلیے اب عمل سے آگے بڑھ کر اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب ہمیں قرآن میں بہت واضح طور پر ملتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں جو آخری حصہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ اصل مقصد بھوکا رکھنا نہیں، بلکہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے اندر اللہ کا گہرا شعور اور خوف پیدا کرنا۔ تو اس کو اگر ہم سمیٹیں تو روزے کے مقاصد کیا ہوئے؟ سب سے پہلے تقویٰ یعنی پرہیزگاری حاصل کرنا، پھر خود پر قابو پانے اور ڈسپلن کی مشق کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور جب خود بھوک لگتی ہے تو غریبوں اور بھوکوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں سے آخرکار ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم رمضان کے سب سے خاص حصے کی طرف آتے ہیں، اس کا روحانی عروج۔ یہ وہ وقت ہے جس کا سب کو شدت سے انتظار ہوتا ہے، مہینے کی آخری راتیں اور خیرات کا جذبہ۔ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں انہیں سب سے زیادہ بابرکت مانا جاتا ہے۔ ان راتوں میں عبادت کا جوش و جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انہی راتوں میں وہ ایک خاص، بے پناہ طاقت والی رات چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ رات ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے مسلمان ان آخری راتوں میں اس ایک رات کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ اور رمضان صرف عبادت کا نہیں، بلکہ دینے کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں کئی طرح کی خیرات کی جاتی ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ، جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض سالانہ خیرات ہے۔ پھر ہے صدقہ، جو آپ اپنی خوشی سے جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص خیرات ہے زکوٰۃ الفطر، جو عید کی نماز سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی غریب عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ اور یہ مہینہ دنیا بھر میں بہت خوبصورت ثقافتی رنگوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جیسے ترکی میں آج بھی ڈھول بجانے والے لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے ہیں۔
امارات میں افطار کے لیے بڑے بڑے خوبصورت خیمے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو دسترخوان سموسوں اور فروٹ چاٹ کے بغیر ادھورے لگتے ہیں، اور سعودی عرب میں مسجد الحرام کا منظر تو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا اپنا ایک منفرد اور خوبصورت انداز ہے۔ تو اس پورے مہینے کے روحانی سفر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مہینے کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت بڑے جشن پر اور ان اسباق پر جو زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں۔ 29 یا 30 دن کے روزوں کے بعد اس مہینے کا اختتام ایک بہت ہی پرمسرت تہوار پر ہوتا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس پورے مہینے کی مشقت کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور مل جل کر خوشیاں منانے کا دن ہے۔ تو رمضان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک طرح کا ٹریننگ کورس ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر گزاری کا احساس دلاتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے، خود پر قابو پانا سکھاتا ہے اور زندگی میں نظم و ضبط لاتا ہے۔ یہ وہ انمول سبق ہیں جو صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک مہینے میں جو کچھ سیکھا اسے باقی کی پوری زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ یہی رمضان کا اصل چیلنج ہے اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا انعام بھی۔